جس کا کچھ ادراک کرنے والے تو بن جائیں۔ میں نے کبھی حضرت خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بات کی تھی، تو ان کی خدمت میں ایک ان کا مرید آیا تھا جو حج کر کے آیا، تو آپ نے اس سے کچھ سوالات کیے تھے، بس یہی حقیقت سامنے رکھنے کے لیے تاکہ ہم آگے بڑھیں، تاکہ ہم جو ظاہر ہے صرف اس پہ اکتفا کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ یہ ہے اس بات کا مقصد جو انہوں نے فرمایا کہ تم نے حج کر لیا؟ انہوں نے کہا کر لیا۔ کہا اچھا تم نے جب گھر سے نکلے اور اپنا وطن سے کوچ کیا تو گناہوں کے وطن سے بھی کوچ کیا؟ انہوں نے کہا وہ تو میں نے نہیں کی۔ تو کہا تم نے کوچ ہی نہیں کیا، یہ اب لے جا رہے ہیں اس اصلاح کی طرف، اس حقیقت کی طرف، تو تم نے کوچ ہی نہیں کیا۔ اچھا تم نے جب گھر چھوڑا اور رات کو مختلف منزلوں پہ قیام کیا اور اترے تو کیا تم راہ حق کی منزلوں پر بھی اترے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ تو نہیں کر سکا۔ کہا تو پھر تم نے کوئی منزل ہی طے نہیں کی۔ اچھا جب تم میقات پر پہنچے اور تم نے احرام باندھا اور اپنے بدن کا وہ لباس جو پہنے رہتے ہو وہ اتار کے الگ کر دیا، تو کیا تم نے اپنی خواہشات کو بھی الگ کیا، اپنی نفسانیت کو بھی الگ کیا؟ یہ تو میں نے نہیں کیا۔ تو کہا پھر تم نے احرام بھی نہیں باندھا، تم محرم بھی نہیں۔ اس طرح سوال کرتے رہے اور وہ نفی میں جواب دیتا رہا، اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا یہ سب کچھ یہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد پھر آگے بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ جب تم خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے تھے اور تمہاری آنکھیں خانہ کعبہ کے جلوے میں گم تھی، تو کیا تمہارے دل میں رب کعبہ کے جلوے کے لطائف بھی بسے ہوئے تھے؟ ادھر بھی دھیان تھا؟ تم نے کہا نہیں، اس کے بارے میں تو میں نے نہیں سوچا۔ کہا تم نے طواف بھی نہیں کیا؟ جب تم صفا و مروہ کے بیچ میں گردش کر رہے تھے، صحیح کر رہے تھے، تو تم نے صفا کی حقیقت اور مروہ کا مقام اس کا بھی ادراک کیا؟ تو کہا نہیں۔ تو کہا صحیح بھی نہیں ہوئی۔ اچھا جب وقوف عرفہ کیا تم نے تو عرفات کے میدان میں تم نے اللہ کی بارگاہ میں اس کے قرب کی منزلوں میں بھی وقوف کیا؟ کہا نہیں وہ تو نہیں ہو سکا۔ تو کہا وقوف بھی نہیں رہا۔ اچھا مزدلفہ میں اترے تھے تو تم اپنی ہستی سے الگ ہو گئے تھے؟ کہا نہیں یہ تو نہیں ہو سکا۔ کہا مزدلفہ بھی گیا، تم نے وہ قیام بھی نہیں کیا۔ پھر کہا جب تم منی میں قربان ہی کر رہے تھے، قربان گاہ میں جا کے اور جانور کے گلے پہ چھری چلا رہے تھے، تو اپنے ارمان، اپنی خواہشیں، آرزویں اس میں سے بھی کچھ ذبح کیا؟ کہا نہیں حضور یہ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ کہا قربانی بھی نہیں ہوئی پھر؟ اچھا جب شیطان کو تم کنکر مار رہے تھے، رمی کر رہے تھے، تو تم نے کوئی اپنے نفسانی خواہشات کو، اپنی ذات کو، اپنی انا کو بھی وہاں مسمار کیا؟ کہا حضور یہ بھی نہیں کیا۔ تو کہا رمی بھی نہیں ہوئی۔ فرماتے تیرا حج کیسا حج ہے یہ؟ جا ان صفات کو اپنا پھر حج کر۔ دوستو یہ راستہ ہے آگے بڑھنے کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک انسان یہ سب کچھ نہیں کر سکا تو اس کا حج ہی نہیں ہوا۔ حج ہو گیا۔ میں نے پہلے جب یہ بات بیان کی تو بعض آپ نے کہا کہ حج ہو گیا، تو حج تو فرض تو ادا ہو گیا، حج کا فرض ادا، لیکن یہ چیزیں ہمارے لیے ایک مکمل تعلیم ہے۔ آگے کیسے بڑھیں گے؟ پھر وہی ہوگا کہ اسلام ایک قانون بن کے رہ جائے گا، فارمیلٹی بن کے رہ جائے گا۔ پھر اوپر کا لباس، اندر سے تبدیلی کیسے آئے گی؟ اور جب اوپر کا لباس بنا رہے گا تو پھر کوئی بھی چیز ہمیں وہاں اپنے مقصد کی دیوانگی سے ہٹا کر کسی اور چیز کا دیوانہ بنا دے گی۔ اور کیا وہ لوگ دیوانے نہیں ہیں جو اللہ کے گھر میں بھی اپنی سیلفیاں بنا رہے ہیں، جو اپنی ذات میں مگن ہیں؟ وہ اصل دیوانگی چھوڑ کے کہ اللہ نے انہیں بلایا تھا اپنی محبت کی دیوانگی عطا کرنے کے لیے، اپنے گھر سے وابستہ کرنے کے لیے، لیکن وہاں بھی ہماری ذات کا ہیولہ ہم پر اتنا غالب کہ دیکھیں جن کی عبادتیں کھوکھلی ہوتی ہیں پھر وہ ایسی کام کرتے ہیں، انہیں نہیں اندازہ کہ خدا کے گھر میں کھڑے ہیں یا رسول پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہیں۔ اس قدر ڈھٹائی، اتنی بے ادبی، اتنی غفلت، اللہ اکبر، اتنی غفلت کہ خدا کے گھر میں کھڑے ہو کیفیت سے اتنے خالی ہو گئے کہ نہ گناہوں کا احساس، نہ کوئی ندامت، نہ شرمندگی، نہ اس سے کوئی رابطہ، نہ مانگنا نہ لینا، ایسے ہی گئے ہیں بس خالی اینٹ و پتھر دیکھنے۔ اسی لیے تو سیلفیاں بنانے میں لگے ہیں، پیغام رسانیوں میں لگے ہیں، رابطے کرنے میں لگے ہوئے ہیں، طواف ہو رہا ہے، موبائل چل رہے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے، جہاں کھڑے ہیں ویڈیو بن رہی ہے،
اور ویڈیو پہ بھیجی جا رہی ہے، اور حتیٰ کہ اس بارگاہ میں جہاں نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزیدی جا، ذرا اندازہ تو کرو، جنید و بایزید کی سانسیں رک جاتی تھی اس بارگاہ میں، وہاں کھڑے ہو کے ویڈیو بناتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کے لوگوں سے رابطے کرتے ہیں، وہاں موبائل آن کر کے بیل بجاتے ہیں، اس کی ٹون بیل یا آوازیں، اللہ ہم اذیت پہنچا رہے ہیں، اس سے تو نہ جاتے وہاں پر، مسجد میں ہی رہتے۔ تو یہ بارگاہ اقدس میں حاضری کا یہ حال ہو گیا، اتنے غافل ہو گئے۔ یہ ہیں وہ اثرات جو ہماری غفلتوں کا نتیجہ ہیں۔ ان بزرگوں نے اسی وجہ سے ہمیں آگے دیکھنے کے لیے کہا ہے، ہمیشہ آگے دیکھو، عبادت کے ظاہر سے باطن میں جاؤ، پستی سے بلندی پہ پہنچو، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو چھوؤ، اور فارم سے گزر کر معنی میں جاؤ، میننگ میں جاؤ، میننگ فل بناؤ، صورت سے گزر کر باطن میں جاؤ۔ جب اس کوشش میں لگے رہو گے تو پھر کیا موبائل، یہ وہ دنیا کی کوئی چیز آپ کو غافل نہیں کر سکتی، یہ سب ایسے پڑے رہیں گے، آپ بالکل اٹینشن ہوں گے۔ یہ ہے دین۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کو اس طریقے سے سمجھیں اور کریں، اس کی سیریسنیس کو پائیں، عبادت ہو